السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم تذکیر و تانیث کے حوالے سے کچھ قاعدے پڑھیں گے۔ تذکیر و تانیث کی چند قاعدے۔ نمبر 1، بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق اردو میں یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ اسماء جن کے آخر میں الف ہو یا ہا ہو وہ اسماء مذکر ہوں گے، جیسے پودا، چڑیا، تارا، سجدہ، لیکن اس قاعدے سے مستثنی الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2، وہ اسماء تصغیر جن کے آخر میں یا ہوں مؤنث الفاظ کے زمرے میں آئیں گے، مثلا چڑیا، ڈبیا، پڑیا۔ نمبر 3، عربی کے 6 حرفی الفاظ 3 حروف پر مشتمل جو حاصل مصدر ہوں اور جن کے آخر میں الف ہوں یا الفاظ بھی مؤنث ہوں گے، مثلا رضا، خطا، وفا وغیرہ۔ نمبر 4، اردو میں استعمال ہونے والے سنسکرت کے وہ الفاظ جن کے آخر میں الف ہوں مؤنث الفاظ کے زمرے میں آئیں گے، مثلا انگیا، سبھا، گنگا، جمنا۔ نمبر 5، اردو میں استعمال ہونے والے عربی الفاظ جن کا خاتمہ تا پر ہو مؤنث ہوں گے، جیسے محبت، شفقت، ندامت، شہرت۔ نمبر 6، اردو قاعدے کے مطابق ہندی استعار اور اسماء کیفیت جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں مؤنث ہوں گے، مثلا پکار، جانکار اور پٹکار، البتہ ابھار، اتار مستثنی ہے۔ نمبر 7، اردو قاعدے کے مطابق آواز کی نقل والے الفاظ مؤنث ہوں گے، مثلا سو سو، سائیں سائیں، کن کن، ٹر ٹر وغیرہ۔ نمبر 8، فارسی حاصل مصدر جن کے آخر میں حرف شین آ جائے مؤنث ہوں گے، مثلا بخشش وغیرہ، البتہ جوش، ہوش الفاظ مستثنی ہے۔ نمبر 9، نمازوں کے اوقات مؤنث جبکہ ہفتے کے دنوں کے نام سوائے جمعرات کے مذکر ہیں۔ نمبر 10، ماں سوائے زمین کے تمام سیاروں اور ستاروں کے نام مذکر ہیں۔ نمبر 11، دھاتوں اور جواہرات کے نام سوائے خلی، کانسی، چاندی مذکر ہیں۔ نمبر 12، پہاڑوں کے نام مذکر ہیں۔ نمبر 13، تمام کتابوں کے نام بالعموم مؤنث ہیں سوائے قرآن کے۔ نمبر 14، بادہ مذکر جبکہ تمام شراب مؤنث کے زمرے میں آتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے مذکر اور مؤنث۔